अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? आज आपके लिए लेकर आई हूँ नॉवेल आवारगाने इश्क की न्यू एपिसोड। दैमीर तो रुक नहीं रहा है और मेहनम बेचारी फंस गई है दो भाइयों के बीच में। अब देखें कैसे सरवाइव करती है मेहनम, और अब तो उसका बेटा भी है और कैसे बचाती है मेहनम अपने बेटे को दैमीर के साए से। ये सब देखने के लिए जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। सुबह से कोई भी नहीं था, अभी मैं वॉइस अप करने बैठी हूँ तो ये माइक्रोफोन लेकर आ गया। मुझे लगता है ये सारे मिलके मुझे ब्लड प्रेशर का मरीज़ बना देंगे जब भी मैं सुकून से बैठती हूँ कि आज तो बहुत अच्छा सा वॉइस अप करूँगी और कोई ना कोई आ जाता है, अल्लाह माफ़ करे, माइक्रोफ़ोन लेके। कल तो रात में 10:30 बजे जो है ना फ़ोन लेके भीख मांगने के लिए आई थी। मैंने कहा अल्लाह माफ़ कर, इतना महंगा माइक्रोफ़ोन उसने लिया हुआ है, रिचार्जेबल माइक्रोफ़ोन लिया हुआ था उसने। उफ, चलें अपने बीवी को कंट्रोल करके आगे बढ़ती हूँ और बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है आवारगाने इश्क, राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी। एपिसोड नंबर है 10। कहाँ हो तुम? अजमेर के सवाल और लहजे पे वो चौंकी ज़रूर थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया। मैं आप ही के घर हूँ, तुम ठीक हो? वो नर्म लहजे में पूछने लगी, साथ साथ वो हादी का ड्राइंग चेक कर रही थी। याद आ रही थी बहुत, तो इसलिए पूछ रहा। अब के अजमेर का लहजा नरम था। मैं आती हूँ कुछ देर में, तुम ख्याल रखो अपना। मेहनम का दिल उसके लिए पसीजा था। मोबाइल रख के वो फिर से हादी की तरफ मुतवज्जा हुई थी। वो अब मेहनम की गोद में बैठ के मुंह बसूर रहा था। क्या हुआ है मेरे प्रिंस चार्मिंग को? उसे प्यार करती मेहनम पूछने लगी, जब अचानक तालियां बजाने की आवाज़ पे वो चौंकी थी और अपने सामने दैमीर को देख के वो एक पल के लिए ठटकी थी। बेसाख्ता हाथी को अपने सीने में भींचा था, जबकि आंखों में हैरत लिए वो दैमीर को देख रही थी। वाओ, अमेजिंग ड्रामा क्वीन। मतलब कितनी बार धोखा दोगी मुझे, कितनी बार झूठ बोलोगी, कितनी बार तुम्हारे हर धोखे और झूठ को मैं सहता रहूँगा। सर्द आवाज़ में कहता वो मेहनम के करीब आ रहा था, जबकि मेहनम हादी को खुद से लगाए अपनी जगह से खड़ी हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने बेटे को ले जाने आया हूँ, हादी की तरफ देखते कहते हुए। वो बेहद शफाक लग रहा था उस वक्त, जबकि मेहनम की गिरफ्त हादी पे बेसाख्ता सख्त हुई थी। सर नफ़ी में हिलाती वो पीछे हुई थी। दूर रहो दैमीर, बेहद दूर। दैमीर के चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट उभरी थी। मेरे ही बेटे को मुझसे दूर रखा? क्या समझती हो तुम खुद को? हर बार मुझे नीचा दिखाने के लिए एक नया झूठ। तुम्हारे किस रूप को सच मानूं मैं मेहनम? उसकी आवाज़ तेज़ हुई थी। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। वो भी चिल्लाई थी जब हादी ने उसके चेहरे पे अपना नन्हा हाथ रखा था। मम मम। गहरा सांस लेती उसने हादी को देखा था और उसके गाल पे प्यार करती अब के नरम लहजे में कहने लगी, कुछ नहीं हुआ दी, मेरी जान, रिलैक्स। क्या शोर है क्या? सुमेरा जो कहती आ रही थी, लेकिन दैमीर को देख के उसके बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। वो हैरत से गंग खड़ी उन दोनों को देख रही थी। आनी आनी, जबकि हादी उनकी गोद में जाने के लिए मचलने लगा। सुमेरा ने आगे बढ़ के हादी को मेहनम की गोद से लिया था। तुम बात कर लो, कहती वो हादी को ले जा चुकी थी, जबकि मेहनम ने दैमीर की तरफ देखा था, जो खशमगी निगाहों से उसे ही देख रहा था, जैसे कह रहा हो वजाहत दो अब। हादी मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा बेटा, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है दैमीर। रियली? उसका पूरा वजूद चीख चीख के कह रहा है कि वो दैमीर नोफिल शाह का बेटा है। दैमीर के सर्द लहजे पे मेहनम ने तमस्खुर से उसे देखा था। तुम्हारा बेटा? तुम्हारा बेटा। तब कहाँ थे? तब कहाँ था ये बाप इस बेटे का, जब मैं उस ऊंची इमारत के सामने आई थी और जब मेरे हाथ में मेरी बर्बादी का परवाना थमा के मुझे निकाला गया वहाँ से? सबको इजाज़त थी अंदर जाने की, लेकिन मुझे नहीं थी। वो बाप तब कहाँ था, जब जब मुझे उसकी ज़रूरत थी, जब घबराहट में मुझे उसकी ज़रूरत थी, जब प्रेगनेंसी के हर मोड़ पे मुझे उसकी ज़रूरत थी? कहाँ थे तुम? जब मुझे स्लट कह के बस्ती वाले मुझे और मेरे बच्चे को मार डालने आए थे, और जब उस गंदगी के ढेर पे वो बेटा इस दुनिया में आया था जिसका बाप होने का दावा करने आए हो आज, जब उस नन्हे वजूद को चील और कुत्ते नोचने आए थे, तब मैं थी, मैं जो उस नन्हे वजूद को बचाने के लिए हाथ पांव मार रही थी।
وہ کہتے کہتے اچانک رو پڑی تھی۔ تیمیر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اور جب جب مجھے کہا گیا کہ میرا بچہ، میرا ہادی سانس نہیں لے پا رہا، وہ سانس نہیں لے پائے گا، تب کہاں تھے تم تیمیر؟ میرے پاس تھے ہمارے ساتھ، جب جب تمہاری ضرورت تھی، چھوڑ کے میری بربادی کا تماچا میرے منہ پہ مار کے چلے گئے تھے۔ کہاں تھے تم؟ وہ روتے روتے چیخ پڑی تھی۔ تم میڈیسن کا پوچھ رہے تھے نا؟ جانتے ہو کون سی میڈیسن؟ وہ میری زندگی ہے۔ وہ میڈیسن نہیں ہے، میرے لیے زندگی ہے۔ اس گندگی کے ڈھیر پہ میں اور وہ معصوم بچہ موت سے جنگ لڑ رہے تھے۔ انفیکشن ہمیں موت سے ڈرانے ہمارے سامنے منہ کھولے کھڑا تھا، اور ہم اپنی جنگ لڑ رہے تھے، اور آج تک ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میرا پورا جسم میڈیسن سے بھرا پڑا ہے، ہم آج بھی موت سے لڑ رہے ہیں، اور تم آئے ہو اتنی آسانی سے اپنی جگہ بنانے آئے ہو ہادی کی زندگی میں۔ ہم موت سے لڑ رہے ہیں، موت کی بےحد دشوار جنگ لڑ رہے ہیں تیمیر نوفل شاہ۔ وہ چیخ ہی پڑی تھی، جبکہ تیمیر آنکھوں میں حیرت لیے اپنے سامنے کھڑی اس مہنم کو دیکھ رہا تھا جو اس سے حساب لے رہی تھی۔ مہنم ہادی، سمیرا کی آواز پہ وہ تیزی سے موڑی تھی، جہاں سمیرا کا بازو میں ہادی کا بے جان وجود جھول رہا تھا۔ سانس نہیں لے پا رہا تھا ہادی، وہ چیخی تھی، جبکہ ہادی کی آنکھیں جیسے باہر کو آ رہی تھیں۔ وہ سانس لینے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ تیمیر نے تیزی سے اسے بازو میں بھرا تھا اور باہر کی طرف دوڑ لگائی تھی اس نے۔ مہنم بھی اس کے پیچھے روتے ہوئے آ رہی تھی۔ 4 سال کے ہادی کو آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، ڈرپ بھی اس کے ننھے ہاتھ کی پشت پہ لگی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور چہرے کا رنگ سفید پڑا ہوا تھا، جبکہ مہنم ہاسپٹل روم کے باہر کھڑی شیشے پر سر ٹکائے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ فی الحال کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، جبکہ اس سے فاصلے پہ تیمیر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی نظریں مہنم کی پشت پہ تھیں، جبکہ سوچوں کا تسلسل کہیں اور تھا۔ صاحب، میں سچ بتا رہا، آپ کو دھوکا ہوا ہے، مہنم جسم فروشی کرتی ہے۔ جمیلے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ صاحب، وہ میرے ساتھ بستر پہ گئی تھی۔ صاحب، اس بستی کے ہر مرد کے بستر پہ گئی ہے وہ لڑکی۔ صاحب، آپ کیا جانتا اس کے بارے میں؟ میری بستی کی ہے صاحب، میں جانتا اسے۔ اس بستی کے گنے چنے لوگ تیمیر کے سامنے کھڑے اس لڑکی کی پاک دامن پہ کالک مل رہے تھے، جبکہ وہ حیرت سے گنگ ان سب کو باری باری دیکھ رہا تھا۔ اگر اس بات میں حقیقت نہ ہوئی تو انجام جانتے ہو اپنا؟ وہ غرایا تھا، جبکہ اس بستی کا ایک مرد ہنسا تھا جو جمیلے کا چیلا تھا۔ لو صاحب، تم کو لگتا کہ آپ اس لڑکی سے پوچھو گے اور وہ کہہ دے گی کہ ہاں میں جسم فروشی کرتی؟ کمال کرتے ہو صاحب۔ صاحب، یہ شین ہے، مہنم کی اچھی دوست ہے، اس سے پوچھ لو آپ۔ اوپر شین کے بدلے اور انتقام کی آگ میں جلتی وہ کڑوے الفاظ کہہ رہی تھی۔ ہاں صاحب، مہنم جسم فروشی کرتی ہے، اپن نے دیکھا اسے آدھی رات کو جمیلے کی جھوپڑی میں جاتے، اس شکیل کی جھوپڑی میں جاتے رات کو 2 بجے اس بستی کے ہر مرد کے ساتھ۔ اس کے بستر پہ گئی ہے صاحب۔ اپن ہمیشہ منع کرتی، پر وہ مجھ سے لڑ پڑتی، تو اپن نے کہنا چھوڑ دیا۔ صاحب، آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اس معصوم لڑکی کی پاک دامنی پہ سوال اٹھ رہے تھے، اس کے کردار کو سیاہ کرنے والے الفاظ بولے جا رہے تھے۔ تیمیر کے پاؤں لڑکھڑائے تھے، بنا پلکیں جھپکائے وہ ایک ایک کو دیکھ رہا تھا۔ دماغ سن ہو رہا تھا۔ مہنم نے بہت اسٹرگل کیا ہے اپنے لیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ وہ اور ہادی مکمل انفیکٹڈ ہو چکے تھے، مہنم کی باڈی پیرالائز تھی، وہ بہت مشکل سے زندگی کی طرف آئی ہے۔ وہ اب بھی میڈیسن لے رہی ہے، انفیکشن نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور ہادی، سمیرا نے کہتے کہتے گہرا سانس لیا تھا، ہادی کے لنگز انفیکٹڈ ہوئے تھے، کافی بری کنڈیشن میں تھا ہادی جب ہمیں وہ اور مہنم ملے تھے۔ گندگی کے ڈھیر پہ پڑے رہے تھے وہ دونوں۔ کین یو امیجن کہ وہ ساری رات وہ دونوں وہاں پڑے ہوئے تھے اور مجھے صبح ملے تھے وہ دونوں۔ ہادی کو بریتھنگ میں پرابلم تھی، اب بھی اس کا بے حد دھیان رکھتے ہیں ہم۔ ہادی کے ساتھ اس کا انہیلر ہمیشہ ہوتا ہے۔ آج کافی ٹائم بعد اس پہ اٹیک آیا تھا کیونکہ وہ ڈر گیا تھا۔ سمیرا کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ مہنم بد کردار نہیں ہے، بد کردار تو وہ سب ہیں۔ وہ رات قیامت کی رات تھی مہنم کے لیے، جب اپنے بچے کو بچانے کے لیے وہ بستی سے بھاگی تھی۔ سوچ کے ہی جھرجھری آتی ہے، اس چھوٹی بچی نے وہ قیامت کیسے جھیلی ہوگی۔ وہ اب مہنم کو دیکھ رہا تھا جو ڈاکٹر انعام سے بات کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا انکل ہادی ٹھیک ہو چکا ہے۔ ہادی ٹھیک نہیں ہے، ہادی ٹھیک نہیں ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے ہادی کو بیڈ سے کھڑا کر دے۔ مہنم، کیا ہو گیا ہے بیٹا؟
اپنے انکل کی بات پہ بھی یقین نہیں۔ ہادی ٹھیک ہے، ڈر کی وجہ سے اسے اٹیک آیا تھا، اب بالکل نہیں رونا، بالکل بھی نہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی چپ کر گئی تھی، لیکن ڈاکٹر انعام کے آگے بڑھتے ہی وہ پھر سے وہیں گلاس وال پہ سر ٹکا کے خاموش آنسو بہانے لگی۔ ڈاکٹر انعام دہمیر کا کندھا تھپکتے آگے بڑھے تھے۔ جب تھکے تھکے سے قدم اٹھاتا دہمیر محرم کے قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اسی لمحے دہمیر کو اپنے اور محرم کے بیچ کے فاصلے کا بڑی شدت سے احساس ہوا تھا۔ لب بھینچے وہ کچھ دیر محرم کو دیکھتا رہا اور پھر ہاتھ بڑھا کے محرم کے کندھے پہ رکھے تھے۔ محرم مڑ کے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ ہادی، میرا ہادی۔ ہادی نہیں اٹھ رہا، وہ نہیں اٹھ رہا، وہ رہتے ہوئے ہچکیوں کے بیچ کہہ رہی تھی۔ تیمور کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ محرم کے بکھرتے وجود کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنا کے وہ گلاس وال سے اپنے بیٹے کو بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جو بیڈ پہ بے سدھ پڑا آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ سب ضیاع ہی ہوا تھا، سب برباد ہی ہوا تھا۔ اس کی زندگی، محرم کی زندگی، ہادی کی زندگی۔ کتنی طاقت ہوتی ہے الفاظ میں، انسانوں کی زبان میں۔ بستی والے جو اس کے اپنے بن رہے تھے، وہی اپنے ایک ایک کر کے اس کی کردار کو سولی پہ لٹکا چکے تھے۔ وہ جنہوں نے کبھی محرم کو کپڑوں کے بنا نہیں دیکھا تھا، جن کے سامنے کبھی محرم بے لباس نہیں ہوئی تھی، وہ بستی والے ایک ایک کر کے محرم کو اس کے شوہر کے سامنے بار بار بے لباس کر رہے تھے۔ محرم چونکی تھی اور جھٹکے سے اسے دور ہوئی تھی۔ منہ پھیر کے سر جھکائے وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، جبکہ دہمیر اپنی بے بس آنکھوں سے اس کے گریز کو دیکھ رہا تھا۔ میرے کو تمہاری باہوں میں سکون آتی ہے، محرم کے الفاظ تھے جو اس کے کانوں میں گونجے تھے، جبکہ وہ مسکرایا تھا۔ ایسا ہے تو جب میں آفس ہوتی تم کیا کرتی؟ دہمیر بھی اسی کے انداز میں کہنے لگا، جبکہ محرم پلکیں اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تو تمہاری شرٹ پہنتی میں، اس میں تمہاری خوشبو ہوتی ہے۔ دہمیر کے لفظ دھیمے سے مسکرائے تھے۔ کتنے حسین لمحے اپنی زندگی کی وہ دونوں ساتھ گزار چکے تھے، بے حد حسین۔ وہ اب بھی محرم کو دیکھ رہا تھا، جبکہ محرم ہادی کو دیکھ رہی تھی۔ دہمیر کی نظروں کی تپش سے خود کو چھپاتی وہ لب بھینچے ہوئے تھی۔ پارٹ 1 یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کا پارٹ 2 تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ ہی اپلوڈ ہوگا۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔